اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لاسٹ حدیث نمبر 42 انشاءاللہ کریں گے۔ پیج نمبر ہے 62 آپ کی بکس کا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے گا، تیرے اعمال جیسے بھی ہوں میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو اتنے گناہ لے کر آئے کہ روئے زمین بھر جائے تو میں تیری اتنی ہی مغفرت کروں گا، بشرطے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ تو اس والی حدیث میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو یہاں پر بات آ رہی ہے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے بندوں پر اس کے، کہ جس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں جو ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے اوپر اتنا کرم فرمانے والا ہے اور اتنی ہماری معافیوں اور درگزروں کے ذریعے سے ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، تو پھر ہمیں بھی اس چیز کی یہ جو کوالٹی ہے ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ اینگل اس حدیث کا ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کو سختی کے ساتھ نہیں پکڑنا چاہیے، کہ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں سے غلطی ہو جائے یا دین میں آنے میں وہ ان کی وہ گروتھ نہ ہو یا وہ آہستہ آہستہ دین میں بڑھ رہے ہوں، تو یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ ان کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کے اوپر کمنٹس کریں، یا یہ کہ جو دین کو پیغام پہنچانے والا انسان ہے تو وہ اس طرح لوگوں سے بات کرے کہ ایسے ان کو لگے کہ سامنے سارے لوگ جو ہے نا وہ کوئی گنہگار بیٹھے ہوئے اور بس وہ جو ہے نا جتنا تقویٰ اس کے اندر ہے اتنا کسی کے پاس موجود نہیں۔ تو یہ جو نیگیٹو چیز ہے، اس سے سب سے پہلا جو سبق اس حدیث میں ہمیں مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ سے نفرت کرے، لوگوں سے نہ کرے، اور لوگوں کو لیوے دیں۔ خاص طور پہ بچوں کو بھی نصیحت کرتے رہیں، مایوس نہ ہو۔ بعض دفعہ انسان کو یقیناً مایوسی آنے لگتی ہے، ڈپریشن ہونے لگتا ہے سوچ کے کہ بچے تبدیل نہیں ہو رہے یا نماز نہیں پڑھ رہے یا بات نہیں سن رہے دین کے حوالے سے۔ تو مگر پھر بھی جو سبق ہمیں یہاں جب اللہ کی طرف سے مل رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم بندوں سے ایک امید رکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے آج نہیں تو کل پلٹ آئیں گے، آج نہیں تو کل اللہ کی بات مان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہر طرح سے، یعنی اس حدیث کے حوالے سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک آفر دی ہے کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی سختی سے ڈیل نہ کریں۔ یہاں پر یعنی میں ہر طرح سے اس اینگل کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ایک ماں کے انڈر تو اس کے بچے ہی آتے ہیں نا۔ جو ہوتا کیا ہے، جب ماں دین کی طرف ہو جاتی ہے اور بچے نہیں دین پہ ہوتے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتی یہ بات نا۔ تو اس کو اپنے کو کنٹرول کریں۔ ہوتا ہے بہت بڑا ایک فرق آ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ انسان کی سوچ ایک جب بدل جاتی ہے تو وہ چاہتا ہے سب میری طرح ہو جائے، سب اللہ سے پیار کرنے لگیں، سب نمازیں پڑھنے لگ جائیں، ہوتا ہے نا، سب اطاعت کریں۔ یہ کیوں نہیں قرآن پڑھ رہے؟ ایسے جب انسان ادھر ادھر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا، یہ کیسے یہ قرآن نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کے اوپر تو ایک اور ہی نئی دنیا کا ادراک ہو جاتا ہے نا، تو اس کو تو لوگوں کے اوپر حیرانی ہونے لگتی ہے کہ یہ کتنا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کتنے بے وقوف ہیں یہ، کیونکہ وہ تو خود گزر چکا ہوتا ہے اس چیز سے۔ یہ تو ریئلائزیشن میں ایک اس کو ٹائم لگا ہوتا ہے نا، تو اب وہ دوسروں کا جیسے نا نقصان نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، خیر خواہی میں وہ بچوں کے ساتھ کرتا ہے کہ بھئی جو میں نے غلطی کر لی میرے بچے نہ کریں۔ الٹا معاملہ ہو جاتا ہے، بچے کیا کہنے لگتے ہیں، اچھا خود تو کبھی آج تک اسکارف نہیں پہنا، آج تک کبھی عبایا نہیں پہنا، اور جو ہے نا اب ہمیں یعنی اپنے ینگ ایج میں، اور اب ہمیں نصیحت کر رہی ہیں کہ ہم ابھی سے پہن لیں۔ بھئی ٹھیک ہے، جب آپ کی عمر کے ہو جائیں گے تب پہن لیں گے۔ ایسے کہتے ہیں نا بچے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم کر رہی ہیں ماں ہماری، کہ ہمیں ایسی نصیحت کر رہی ہیں۔ تو بچے لڑکے پوچھیں کہ بھئی ہم کنسرٹ میں جا رہے ہیں، ماں منع کہ اچھا خود تو اپنے وقت میں بڑے گانے سنتی تھی، ٹھیک ہے نا، ان کو تو کچھ یادیں بھی ہوتی ہیں ایسی، اور ہم جو ہے اب جب ہمارا وقت ہے تو ہمیں یہ بھی نہیں کرنے دے رہی، وہ کیجڈ فیل کرتے ہیں۔ تو ہوتا ہے نا، یہ ایک ہے ایک سمجھ لیجیے کہ ایک بہت بڑا ایک چینج جو قرآن پڑھ لیتا ہے اس کی زندگی میں آتا ہے، اور ہر ایک بات افسوس کی یہ کہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا،
آپ سمجھے کہ جو خیر خواہی ہے نا قرآن پڑھنے والے کی دوسروں کے ساتھ، وہ کتنا بھی کوشش کر لیتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگوں کے یقیناً وہ خوش قسمت ہوتے ہیں جو اس کی سنسیئرٹی کو سمجھ جاتے ہیں اور اس کو ایکنالج کرتے ہیں، ورنہ میجورٹی تو نہیں کرتی. تو یہی بات ہمیں یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بچوں کا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہو تو بعض دفعہ افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، تو لیکن انسان بس پیشنس کے ساتھ معاملے کو ڈیل کرے، حکمت کے ساتھ ان کو بتاتا رہے، سختی نہ کرے، نہ یہ سوچے کہ یہ گون کیس ہیں کبھی نہیں بدلنے والے، نہ اپنے خاندان والوں کے بارے میں سوچے، چاہے آپ کو لگیں بھی کہ گون کیس ہیں لیکن آپ نہ سوچیں. ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہمیں ہونا چاہیے، جیسا کہ ایک اللہ تعالیٰ ہم سے ایک اچھی ایک پازیٹیو امید اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں. تو اس میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت ہے اس حدیث میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے کہ کتنا اللہ مہربان ہے، کہ اللہ تعالیٰ بالکل ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے ہم تو مائل و کرم ہیں سائل ہی نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ تو ہم کو معاف کرنے کے لیے ہیں موجود، ہم نہیں آگے بڑھ کے اللہ سے استغفار کرتے. جیسے میں آپ سے کبھی کہتی ہوں نا کہ کتنے ہی افسوسناک بات ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ تو گناہ کر کے ان کو ریئلائزیشن ہی گناہ کا نہیں ہوتا تو وہ معافی کہاں مانگیں گے؟ آپ بتائیں نا، جب وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے تو معافی کیسے مانگیں گے؟ تو کہاں پہ نگلیکٹ کس کے پارٹ پر ہے؟ انسانوں کے پارٹ پہ. اللہ تو سب کو معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ سے خطا کا صدور ہو بھی جائے اور لیکن آپ اگر اس کے اوپر معافی مانگ لیتی ہیں تو آپ خوش قسمت ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. کیونکہ بات کیا ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، تاہم بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں. ابن ماجہ نے اسے روایت کی. تو یہ تو کوئی فرشتے کا لیول ہوگا نا کہ کوئی انسان بیٹھ کے یہ دعویٰ کرنے لگ جائے کہ مجھ سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، میرا تو کبھی صدور ہی نہیں ہوتا. یاد رکھیں گناہ یعنی ہر ایک کا لیول الگ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں نا جب آپ جتنا دین میں آ جاتے ہیں، ظاہر ہے آپ جب بہت ہائی پوزیشن پہ ہو جاتے ہیں تو آپ سے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کبھی کوئی بات کسی کی برائی نکل گئی، غلطی سے نکل گئی، کسی کو کوئی ہرٹ کر دیا، اس قسم کے ہو جاتے ہیں. لیکن ہوتے تو ہے نا، صدور تو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ طریقے سے. اور جو لوگ پہلی گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں ان سے خوب بڑے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ تو کوئی نہیں کوئی انسان مگر یہ دعویٰ کر سکتا کہ بھئی ہوتا ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا. بات ساری کیا ہوتی ہے کہ انسان کو ریئلائزیشن ہو جائے، اور جتنی جلدی ہو جائے آپ سمجھیں کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں. اور ریئلائزیشن بھی کافی نہیں ہے. توبہ کی شرائط میں پہلی چیز تو آتی ہے نا اعتراف میں. ریئلائزیشن تو اعتراف ہے، اس کے بعد شرمندگی بھی ہونی چاہیے. کچھ لوگ اعتراف تو بڑے کھلے لفظوں سے کرتے ہیں لیکن کس طرح کرتے ہیں؟ ڈیفائنس کے طور پہ کرتے ہیں. اگر ماں پوچھیں کہ اچھا بھائی تم نے جو ہے وہ کیا کانسرٹ پہ گئے تھے؟ مجھے تو نہیں پتا چلا. کہ ہاں گئے تھے. تو کیا ہو گیا؟ آپ سمجھے بات؟ تو اعتراف تو کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے ایک انسان، لیکن کس طرح اعتراف کر رہا ہے؟ تو یہ نہیں اعتراف کا مطلب ہے نا. اعتراف میں تو شرمندگی آگے جو شرط آتی ہے توبہ کی نا، کہ ندامت ہونی چاہیے، کہ دل میں تکلیف ہونی چاہیے کہ میں نے یہ والی جو بات کر دی اب میں نہ کروں. پھر آپ کو پتہ ہے اگلی بات کیا ہے؟ استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا. پھر انسان کو شرم آتی ہے جب اللہ سے معافی مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس معافی میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گی، یا کم سے کم اتنا تو کہنا کہ میں اللہ تعالیٰ میں پوری اپنی استطاعت بھر یہ کوشش کروں گی کہ میں اس کا اعادہ نہ کروں. یہ تو کہے نا. تو یہ 4 شرائط ہیں جو ہر صورت میں معافی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. اللہ تعالیٰ تو یقیناً معاف کر دے گا، لیکن یہ 4 چیزیں اس کے ساتھ ضرور اٹیچڈ ہوں گی، تب جا کے توبۃ النصوح بنے گی. توبۃ النصوح پچھلے بھی آپ نے اس کو پڑھا ہے آپ اس کو نا، کہ سچی توبہ کہلاتی ہے. تو وہ ان شرائط کے ساتھ ہوتی ہے. مسلم میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. تو اس سے یہ بھی اللہ کی ظاہر رحمت کا بہت بڑا صدور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں فوری نہیں پکڑتا. یہ مراد ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی گناہ کرے تو آسمان سے چھت گرا دے، یا یہ کہ ہمیں کھانے روک دے، ہمارا ریسٹ روک دے، یا ہماری خوشیاں روک دے، یا ہمارے جو ہے وہ ہر وقت ہمیں کوئی تکلیفوں میں اور غم میں مبتلا کرے کہ بھگتو تم نے گناہ کیا. تو یہ اللہ نہیں کرتا. یہ واقعی اللہ کی رحمت کا جو ہے وہ ظہور ہے اس دنیا میں. دوسری ایک اور بات یاد رکھیں کہ اللہ کی جو مغفرت ہے یا اللہ کی جو کرم ہے، ہمارا کرم نوازی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے، تو اس کو فار گرانٹیڈ کبھی نہ لیں. اس میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جو اس گناہ کا اعادہ بار بار کرتے رہتے ہیں نا،
اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگتے رہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ توبہ کو کھیل بنا لینا. یہ بڑی نیگیٹو چیز ہے. اور ہوتا اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے, انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت تو یوسف کو قتل کر دو, بعد میں ہم سب نیک بن جائیں گے اور اللہ سے توبہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, کتنا بڑا مرڈر اٹیمپٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم بعد میں نیک بن جائیں گے. تو یہ چالاکی کی نیت رکھ کر اللہ سے پہلے سے یعنی اپنا معاملہ کر لینا کہ جیسے میری معافی بھی ہو جائے گی اور میں اپنا گناہ کا ارتکاب بھی کر لوں گی. تو یہ توبہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا. یہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف اس طرح کر دیتے کہ انسان جو ہے وہ جھوٹی نیت اور گندی نیت کے ساتھ جو ہے غلط کام کا ارادہ کرے اور کہ بس ابھی بس یہ اور صحیح. آپ نے سنا ہے نا, کہتے ہیں نا ایک گناہ اور صحیح, ایک گناہ اور صحیح, یہ کہہ کے کرتے جاتے ہیں. یعنی کیا مراد ہوتی ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, تو جہاں ابھی 10 کر لیے بھئی 2 اور صحیح. جب اللہ تعالیٰ 10 معاف کر دے گا تو 12 بھی کر دے گا. یہ سوچ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے لوگوں کی. یہاں تک ہوتا ہے کہ کسی نے بتایا کہ کوئی صاحب ہیں وہ حج سے واپس آئے, تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمارا تو جو ہے وہاں ہم گئے ہیں, ہم نے سارے استغفار کر لیے ہیں اور اب ہمارا میٹر 0 ہو گیا, اب بس دوبارہ سے شروع. آپ سوچیں یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ آپ سوچئے کیسی بات ہے. یعنی جو کہہ رہا ہے, جو کامیڈی کے طور پہ یہ کہہ رہا ہے, آپ بتائیے اس سے معافی کس طرح مانگی ہوگی. میں تو صرف یہ سوچ رہی ہوں کس طرح وہ معافی مانگا. ایسی کھیل کھیل میں معافی بھی ایسی مانگی ہوگی, ہنس ہنس کے. ایسے ہی ہے نا, جو انسان یہ مذاق بنا رہا ہے حج کرنے کے بعد, آپ سوچ لیں کہ کتنا سخت دل ہے انسان کا. آپ سوچیں کہ مطلب ہم لوگ کو بھی لگ رہا ہے جیسے کامیڈی ہے, اور وہ حالانکہ ایک انسان حج کر کے آ گیا, نیو بورن بچہ ہو جاتا ہے. تو یہ لوگوں کی نا سوچ جو ہے وہ معافی کی نا, مطلب جیسے ہم بہت ساری چیزیں قرآن کی نہیں سمجھتے جب تک ہم پڑھتے نہیں ہیں, ایسی ہمیں معافی کا بھی نہیں پتہ ہے. ایک اور میں آپ کو انسیڈنٹ بتاؤں, میں ان صاحبہ کو تو میں خود جانتی ہوں پرسنلی. تو پہلے جب وہ دین میں نہیں تھی, انہوں نے یعنی اپنا ان کا قصہ میں آپ کو سنا رہی ہوں. بعد میں تو الحمدللہ اب یعنی ان کا جو لیول ہے تو بہت دین میں وہ آگے ہو چکی ہیں, بہت زیادہ, جس کو کہتے ہیں کہ اپنے طور پہ دین پڑھ بھی لیا ہے, پڑھا بھی نہیں ہے, بہت لیول ان کا ہائی ہو چکا ہے. لیکن جس وقت کی وہ اپنی پرانی بات بتاتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میں جو تھی, پہلی بات تو یہ کہ کبھی عمر کوئی 20-25 سال بھی شادی کے بعد یعنی سمجھے وہ چینج ہوئی ہے نا, تو وہ کہتی ہیں کہ 20 تو 25 سال ہو گیا تو میں نے کبھی دعاؤں میں استغفار کی دعا ہی نہیں کی, کبھی بھی نہیں کی, نیور. ٹھیک ہے. پھر کہتی ہیں کہ کیا ہوا کہ جب دین کی طرف ان کا رجحان وہاں آنا جانا شروع کیا تو وہ کارڈز ان کو بک شاپ میں نظر آتے تھے, استغفار کے کارڈ. تو کہہ رہی ہیں کہ جب مجھے تھوڑا انٹرسٹ پیدا ہوا پڑھنے وڑھنے کا, تو میں نے لیتی تھی میں وہاں سے کتابیں, کبھی یہ لے لی کبھی وہ لے لی. تو اکثر اس پہ نگاہ پڑتی تھی تو میں اٹھاتی تھی, میں کہتی تھی اس کی مجھے کیا ضرورت ہے, میں نے کون سے گناہ کی, میرا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے, تو میں کیوں یہ والا کارڈ لوں نا, مطلب میں کیوں استغفار کروں. آتا ہی نہیں تھا انہیں استغفار کے, کوئی دعا ہی نہیں آتی تھی, اور انہوں نے کہا میں تو لیتی بھی نہیں تھی. تو عرصہ دراز تک دین میں آ کر بھی ان کو اس کا ادراک نہیں ہوا کہ میں نے بھی کوئی زندگی میں گناہ کیا ہوگا, جبکہ کوئی دین پہ نہیں, کوئی حجاب نہیں, کچھ نہیں. تو یہ بھی ہمارے نا میجورٹی ہماری جو ہے نا سمجھ لیجیے مسلمان قوم, اس کو یہ خوش فہمی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے, نمازیں اور روزے رکھ کے اور زکوٰۃ وغیرہ دے کے, کہ بس ہم سے زیادہ نیک کوئی ہے ہی نہیں, اور ہم کیا گناہ کرتے ہیں. تو ہمیں نا گناہوں کی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ جب ہمیں ادراک ہی نہیں ہے, جب ہمیں ریئلائزیشن ہی نہیں ہے, جب ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے, اعتراف ہی نہیں کر رہے گناہ کا, تو معافی کیسے مانگیں گے آپ؟ سیدھی بات بتائیں. تو یہ میں آپ کو بڑے بڑے دین والوں کے بارے میں بتا رہی ہوں. تو خیر پھر اللہ نے ان کا دل کھولا اور ان کو پھر یہ بات سمجھ آئی کہ میں تو یعنی کیا کر رہی ہوں اپنی زندگی کے ساتھ, کہ میں اتنی بدل بھی چکی ہوں لیکن ابھی تک مجھے توفیق استغفار کی نہیں ہوئی. اور آپ کو پتہ ہے کتنی ابھی بھی ظاہر ایک حد تک کی کلاس پر ہم بات کریں گے, کتنی احادیث اس کے اوپر موجود ہیں جو کہ استغفار کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی ضروری بھی ہیں اور کتنے اس کے فائدے بھی ہیں. ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ ہے استغفار میں نا, تو صرف گناہوں کے علاوہ بھی بہت فائدے ہیں. تو بہرحال میں آپ کو صرف ایک جنرل آپ کو آئیڈیا دینا چاہ رہی ہوں کہ کچھ لوگ اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں, کچھ لوگ اس کو بہت برائی کے طور پہ لیتے ہیں کہ بھئی مطلب ہم توبہ کریں. اب جیسے بعض دفعہ آپ لوگوں کو نصیحت کریں کہ بھئی غلط کاموں میں لوگ انوالوڈ ہیں یا کچھ ہیں, تو کوئی اگر ان کو اللہ کا بندہ کہہ بھی دے کہ بھئی آپ توبہ کریں, استغفار کریں, تو جیسے لگتا ہے کہ ان کو کسی نے نا ڈنک مار دیا, وہ ناراض ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیوں, میں کیوں کروں, آپ کریں. ہوتا ہے نا,
کہ وہ کہتے ہیں آپ کریں توبہ، میں کیوں کروں بھائی، مجھے آپ کیوں کہہ رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو ایک حقیقی واقعہ بتا رہی ہوں، میرے سامنے کا ہے یہ. کسی نے ان کو اس بات پہ بولا، کیونکہ بہت زیادہ ان کی جو صحیح بات ہے گناہ آلود زندگی تھی، تو انہوں نے ہمت کر کے ان سے کہا کہ اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے، اللہ نے مرتے دم تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. تو اب آپ کی کوئی عمر ہو گئی ہے 70 سال 60 سال 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، تو اب آپ جو ہے نا اللہ کی سے نا توبہ شروع کریں. تو آپ یقین کریں کہ وہ اتنا ناراض ہو گیا، انہوں نے کہا میں کیوں توبہ کروں بھائی، مجھے کیوں، اب میں ہی رہ گیا ہوں آپ کو نصیحت کرنے، یہ سارے لوگ یہ کریں توبہ وہ کریں توبہ، میں کیوں کروں. تو اس بات پہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. تو یہ تو اور ہی ریزنٹمنٹ پیدا ہو گیا نا. اب تو وہ توبہ کرتے ہو تو نہیں کریں، انہوں وہ شخص یاد آنے لگے گا اس نے مجھے کہہ دیا، اب تو میں اور نہیں کروں گا، مجھے تو ضرورت ہی نہیں. اور یہ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں، یعنی یہ بہت نیک ہیں. یہ بھی ہوتا ہے نا، کہا نہیں انہوں نے، مگر مطلب کیا تھا، آپ بہت نیک ہیں کیا اور میں بہت برا ہوں تبھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں. تو بڑے ہمارے نا کنفیوژنس ہیں، بڑے کنفیوژنس ہیں کہ جو خیر خواہی میں اگر کسی کو، اب آپ دیکھیں کہ اس بات کے چلیں 4 سال 5 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ کوئی انسان اگر مجھے یہ اتنی جو میری زندگی بھی رہ گئی تو اس میں مجھے وہ نصیحت کر رہا ہے، اگر وہ اس کی بات مان لیتے اور اس پہ عمل کر لیتے تو آخرت بنی جاتی نا ان کی. تو وہ تو آخری وقت تک بھی نماز نہیں پڑھی انہوں نے. تو یہ جو معاملہ ہے نا ہمارے یہاں، اس چیز کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس بھی پیدا کریں. پھر ایک اور اینگل میں آپ کو بتاؤں معافی کا، کہ لوگ جو ہیں جب ان کی دعائیں بعض دفعہ قبول نہیں ہوتی تو وہ اللہ سے ریزنٹمنٹ کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دعا کرتے اللہ سے، ہم دعا ہی نہیں کرتے، ہماری دعا ہی نہیں قبول ہوتی. تو اس ریزنٹمنٹ میں وہ معافی کیا مانگیں گے، وہ تو دعا ہی کرنی چھوڑ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہم دعا ہی نہیں کریں گے. تو اب یہ حدیث آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ انسان کی دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، یا تو اس کے بدلے میں جو وہ دعا کرتا ہے اس سے مل جاتا ہے، دوسری بات اس دعا کے بدلے میں اس کی کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، دعا چلے قبول نہیں ہوتی، ٹھیک. تیسری بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، دنیا میں نہیں قبول ہوتی. تو الحمدللہ تینوں طریقے سے قبول ہوئی نا دعائیں. تو یہ کانسیپٹس، یہ احادیث کو عام کرنا، ان کو اس چیز کے بارے میں بتانا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ استغفار کے کارڈز موجود ہیں، آپ لوگ لوگوں کو دیں تاکہ اس میں سے وہ احادیث پڑھیں اور استغفار کریں، تو آپ سمجھیں کہ یہی ایک بہت بڑی نیکی کرنے کی. اور یہ میں بتا دوں آپ کو اتنا چیلنج نہیں آئے گا، کیونکہ کسی سے کہنا کہ آپ استغفار کریے اور ایک کارڈ دینا بہت فرق ہے. کارڈ دینے میں ایک نیگیٹو ریئیکشن نہیں آتا لوگوں کا نا، لیکن آپ کہیں گے تو وہ آتا ہے عام طور پہ جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں. تو یہ کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے جو ہم دین سے، جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم لوگ جو دین میں انوالوڈ ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم دین کی جو یہ میسج ہے اس کو جیسے آگے پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو ان میں بعض دفعہ لوگ جو کہتے ہیں ہم کیا کریں، کس سے شروع کریں، آپ اس سے شروع کریں، استغفار کے کارڈ دینا شروع کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اس کے کتنے فائدے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ یہ حدیث موجود ہے نا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیادہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اسے ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اب ہمارے ہاں جو عام پبلک ہے وہ رزق میں بڑی انٹرسٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ ہم پڑھ لیں ہمیں جو ہے نا پیسہ ہاتھ آ جائے، تو چلیں ان کو اس ذریعے سے استغفار کرا دیں، ٹھیک ہے نا. جس کی جیسی سوچ وہ تو بھائی اللہ انہیں ہدایت دے دے گا، یا آپ فکر نہیں کریں، لیکن جس ذریعے سے بھی وہ اللہ کی طرف آ جائیں. تو اب یہ آپ بتائیں نا، یہ حدیث بتانے والی ہے نا ان کو، کہ تاکہ ان کا دل اس طرف وہ آئیں کہ بھائی ہمارے رزق میں آسانی ہوگی. تنگی کیا ہوتی ہے، تنگی سے نکلنے کا راستہ، یعنی کوئی بھی تنگی، صرف رزق کی نہیں بات ہے، کوئی بیماری ہے، کسی کو ڈپریشن کی بیماری ہے، کسی کو اللہ نہ کرے کوئی بہت بری بیماری ہے، تو تنگی ہے نا زندگی میں، تنگی ہے، پیسے کی کمی ہے، تنگی ہے، اولاد نہیں ہو رہی کسی کی، تنگی ہے اس کی زندگی میں، خوشی تو نہیں ہوئی نا، شوہر اور بیوی آپس میں راضی نہیں ہے، ان کی بن نہیں رہی، تنگی ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اچھی جگہ پہ، یہ تنگی ہے. تو کوئی ایک تنگی ہے، یہ ہر قسم کی تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے. جو یو کین نیم اٹ، وہ آزمائش ہے. جو آزمائش ہوتی ہے بیسکلی آپ دیکھیں نا تنگی ہوتی ہے. تنگی کیا، کانسٹرکشن. تو جب ہوتے کانسٹرکشن، اب سانس نہیں آتی آدمی کی نا، کتنی اذیت ناک کیفیت میں انسان ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اتنے سارے جو ہے وہ یہ جو تنگیوں کے راستے ہیں اللہ اس کے ذریعے سے کھولتا ہے.
پھر یہ کہ ہر غم سے نجات. غم آپ دیکھیں نا ڈپریشن کا ہے, بیماریوں, پھر غم کی بھی یہی صورتیں, بیماریوں کا غم ہے, مختلف قسم کے. کچھ تو غم دنیاوی لحاظ سے ہم نے پال رکھے ہیں, شاید غم ہیں بھی نہیں, چھوٹا گھر ہے, پیسے کم ہیں, ہے نا, بعض دفعہ چھوٹی گاڑی ہے, کپڑوں کی تعداد کم ہے, لون کے سوٹ کم ہیں, لینن کم ہے, کچھ اس ٹائپ کے بھی مسئلے ہم نے بنائے ہوئے, ٹھیک ہے نا. میڈ نہیں آئی, یہ بھی غم ہوتا ہے بعض لوگوں کو. تو کوئی بھی غم, یو نیم اٹ, آپ کے لیے کوئی بھی غم ہے, یا میڈ نہیں ہے کسی کے پاس, اس کو خود کام کرنا پڑا ہے اور اس کو یہ غم ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے غم ہے, یہ اس کے لیے خوشی ہے کہ میڈ آ جائے. تو ہر طرح کے غم جو ہے نا, جو بھی آپ اس کو غم سمجھتے ہیں, اس سے چھٹکارے کا ذریعہ صرف استغفار کرنا. تو یہ والی اس طرح کی چیزیں ہم لوگوں کو نا کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ جو اس پریشانی کی حالت میں ہیں تو اس کا یہ حل ہے, یہ لیں استغفار کارڈ, اس میں سے پڑھیں. اور وہ کارڈ کا یہ ہوتا ہے ورائٹی. میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں, اگر میں اس وقت آپ کو کہوں نا آپ یہ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, بس آپ یہ پڑھتے رہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو ہے نا انسان کا مطلب ایک ہی آپ پڑھتے جائیں گے مونوٹنس نا, تو آپ کا موڈ جیسے تھوڑا وہ ہو جائے گا نا, پڑھ کے مونوٹنس سی آپ کی فیلنگ آنے لگے گی. میمونہ مجھے نا کارڈ چاہیے اس کا. تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو نا ایک مونوٹنس فیلنگ آئے گی. اب جب آپ کے پاس ورائٹی ہوگی نا تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا نا کہ کبھی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھ لیا, کبھی یہ پڑھ لیا, پھر آپ کو یہ یقین کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ میری ساری پریشانیاں دور کر رہا ہے, میری تنگیوں کے لیے رستے کھول رہا ہے. کتنا نہیں آپ کو جو ہے نا سکون ملے گا. اور رزق والی جو چیز ہے, بہرحال ہم اپنے شوہروں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے مانگتے ہیں رزق میں فراخی, اور یہ بھی دعا انسان کرتا ہے کہ رزق میں فراخی ہو تو ہم اللہ کی راہ میں صدقہ دینا, تو برائی نہیں ہے اس میں دعا کرنا. تو الحمدللہ. اور پھر دیکھیں کیا ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. یعنی جاب نہیں ہے تو جاب ایسی جگہ سے ہو جائے گی, یا پیسے میں اتنی برکت آ جائے گی, یا کم پیسہ کم رزق پورا پڑ جائے گا مہینے کو. کوئی ایک نہیں کیفیت ہے کہ وہم و تو یہ وہ کارڈ ہے, میں نے اس لیے کہا آپ لوگوں کو دکھا دوں, یہ استغفار کے اوپر نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو ضرور لے لیجئے اور ایک اپنا روٹین اس میں بنا لیجئے. اس میں احادیث بھی ہیں تاکہ آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ بھئی کس طرح سے کیا کیا چیزیں اس میں مینشن ہیں, اور باقی بھی مختلف قسم کی نا قرآن میں جو آتی ہیں اور احادیث میں جتنے بھی استغفار ہیں وہ اس کے اندر مینشن ہے. اچھا, دوسری ایک اور بات کیا ہے کہ اس امید کے اوپر ایک اور جو ہمارے یہاں مختلف ہم سائیکالوجی کر رہے ہیں نا ایڈریس, تو اس میں بعض دفعہ یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ انسان بعض دفعہ گناہ پہ گناہ کا ادراک کرتا چلا جاتا ہے 2-3 امیدوں پہ, کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہماری شفاعت ہونی ہے ہر صورت میں, اور اللہ غفور الرحیم ہے. تو یہ بھی جو چیز ہے کہ کل کی پھر اس پہ کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ کل کی کل دیکھی جائے گی. تو یہ بھی ایک جو ہمارے لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس سے بھی ہمیں انہیں نکالنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور غفور الرحیم ہے, لیکن خطاؤں پر ہے نا. میں جیسے آپ کو پہلے کہتی ہوں کہ گناہ کا صدور جو ہے وہ ہو جاتا ہے, گناہ جو ہے پلان کر کے کیا نہیں جاتا, وہ تو پھر بہت ہی ڈیفائنس والا لیول ہو جائے گا نا کہ اگر کوئی انسان پلاننگ باقاعدہ اس کی کرے گا. سورہ نور آیت نمبر 31 میں آتا ہے کہ اے مومنو, تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک اس آیت میں ہمیں کیا انڈیکیشن مل رہا ہے, کیا انکشاف ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے. ایک گنہگار بندہ بھی فلاح پا سکتا ہے. میں نے آپ کو کتنی دفعہ فلاح کی ڈیفینیشن یہ بتائی کہ یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے. جیسے دنیا میں کوئی ایگزام میں پاس ہو گیا, کوئی بہت بڑی فیکٹری کسی کی لگ گئی, کوئی بڑا اچھا رشتہ ہو گیا, کوئی پوری دنیا کی نعمتیں اس کو مل گئیں, تو وہ ہم کہتے ہیں یہ بڑا کامیاب انسان ہے نا. لیکن فلاح ایسی کامیابی ہے جو کہ کبھی بھی اس کو جو ہے نا اینڈ نہیں ہوگا اس کا, اور اس کو کبھی آنچ نہیں آئے گی. تو یہ کامیابی کہاں ملے گی؟ یہ تو آخرت میں ہی پاسبل ہے, دنیا میں تو پاسبل نہیں. تو یہاں پتہ چل رہا ہے بڑی امپورٹنٹ بات اللہ کی رحمت کا ظہور ہے, جو ابھی ہم نے حدیث بھی جیسی دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میری طرف فوکسڈ ہو کر پلٹ آؤ اور گناہوں کی معافی مانگو, توبہ کر لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے.
فلاں پالو گے تم. تو یعنی یہ کہ یہ عین ممکن ہے. جو ہمیں بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ ایک مسلمان سے، ایک مومن سے، حتیٰ کہ میں آپ کو کہوں گی ایک متقی سے خطا گناہ کا ظہور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لیول پہ ڈیپینڈ کرے گا. ہاں ان کا لیول نہیں اتنا ہائی ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے گا کہ اگر کوئی ایک عالم ہوگا یا ایک کوئی متقی انسان ہوگا، اس کا لیول اتنا ہائی اللہ نہ کرے نہیں ہوگا کہ وہ کوئی شرک کرنے لگ جائے. یہ نہیں ہوگا اللہ نہ کرے، لیکن چھوٹی موٹی خطا ہوگی، انسان ہے نا کیونکہ وہ. تو یہ بات یاد رکھیں کہ فلاں جو ہے وہ ایک گنہگار انسان بھی اس لیول تک پہنچ سکتا ہے اللہ سے معافی مانگنے کے بعد، کیونکہ نیت اس کی اچھی ہے نا، اس وجہ سے. تو اس سے ہمیں یہی بات پتہ چلی کہ گنہگار سے گنہگار انسان بھی ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور ہم بھی کسی کو نا امید نہ کریں. کہ مثال کے طور پہ کہ یہ بعض دفعہ جو یہ ہم لوگ کے کامنٹس ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ کوئی آیا، بچہ آیا، یا زیادہ تر بچوں سے ہی بات چیت ہوتی ہے، تو بچے نے کہہ دیا کہ بھائی میں نے تو پتہ ہے آپ کو میں نے بتایا نہیں، میں تو 1 مہینے سے نماز ہی نہیں پڑھی ہے میں نے. تو وہ ماں نے کہا بس تم تو کافر ہو گئے، بس اب تو تمہیں اللہ جو ہے نا کبھی بخشے گا ہی نہیں. تم نے میرے ساتھ بھی اتنا بڑا دھوکہ کیا، مجھے بھی تم نے یہ بات چھپائی، اور تم نے اللہ کے آگے بھی نماز نہیں پڑھی، تمہاری کوئی معافی اب نہیں ہے. اور بعض دفعہ لوگوں کو بھی اپنی نادانی میں کہہ دیتے ہیں ایسی بات کہ تمہیں تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. تو یہ چیز بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہ ہم خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں اور نہ دوسروں کو کریں. شرائط میں نے آپ کو بتا دی ہے، کھیل نہ بنائیں توبہ کو. بچوں کو بھی یہ نصیحت کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بچے آپ سے کوئی بات شیئر کرتے ہیں یا اپنے کسی غلط کام کے بارے میں بتاتے ہیں تو بہت ہی سافٹلی اس کو ڈیل کریں، اور اس سے یہ کہیں کہ اچھا بیٹا کچھ نہیں ہوتا، بس تم معافی مانگو، چلو جو ہو گیا ہو گیا. یا آپ نے ان سے کوئی راز پوچھ رہے ہیں اور اتنے دن سے انہوں نے چھپایا اور آپ نے بہت پوچھا تو بڑا ڈرتے، وہ پہلے ہی ڈر رہا ہے بچہ، اب اس نے بتا دیا، تو جب اس نے بتا دیا تو آپ اس کی بھی عزت رکھیں نا. پھر اس کو بھی کام ڈاؤن کر دیں، اس سے کہتے ہیں کہ چلو تم نے بہت اچھا کیا، مجھ سے شیئر کر لیا، اب تم آئندہ اس کا ارتکاب نہیں کرنا، بس چلو جو ہو گیا سو گیا. تم 2 رکعت نماز پڑھو، جو آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہے اپنے گناہوں پر، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. تو آپ اس کو بچے کو بھی بتا دیں. اور خود بھی ہمارے لیے ترمذی کی حدیث ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق اس میں موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں نا ہمارے کہ آپ انڈیویجولی طور پہ بھی کر سکتے ہیں، کلیکٹیو گناہوں پہ بھی کر سکتے ہیں. کہ جیسے بہت سارے اللہ معاف کرے گناہ ہیں پرانے یاد آ رہے ہیں، تو کلیکٹیولی بھی آپ نے 2 رکعت پڑھی اور آپ نے کہا اللہ تعالیٰ جو مجھے یاد ہیں جو مجھے نہیں یاد ہیں. ایک تو دعا بھی ہے نا اس میں ہے، استغفار کے کارڈ میں بھی ہے کہ جو مجھے گناہ یاد ہیں جو نہیں یاد ہیں، جو میں نے ہنس کر کیے، جو میں نے بھول کر کیے، تو سب ان کو درگزر کر دے. تو یہ دعا آپ نے ساتھ مانگی اور آپ نے دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کر لی. اچھا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ حقیقت میں ہمارے کچھ گناہ یا انسان کے کسی کے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو لٹرلی بڑے ہوتے ہیں، کبیرہ ہوتے ہیں، اور انسان بھول گیا ہوتا ہے ان کی معافی مانگنا. تو ان کے لیے بہتر ہے کہ اگر دل میں بڑی گلٹ ہے تو اس گناہ کی الگ سے بھی نماز پڑھ لیں، کہ تاکہ انسان کو نا سکون مل جائے کہ اس چیز سے نکل جائے، اس گلٹ سے. کیونکہ کلیکٹیولی تو چھوٹے موٹے ٹھیک ہے نا، وہ تو معاف ہو گئے، لیکن کچھ ایسے اب جیسے کسی نے ماضی میں کبھی شرک کیا تو معافی تو آپ نے شرک چھوڑ دیا، لیکن معافی تو مانگنی پڑے گی نا پرانے شرک کی. شرک تو معمولی گناہ نہیں ہے، جب تک معافی کبیرہ گناہ تو اللہ سے معافی کے بغیر معافی نہیں ہوتا ہے. صرف یہ بات بھی یاد رکھیے گا، صرف چھوڑنا کافی نہیں ہے. بعض دفعہ لوگ جو گناہ کہتے ہیں ہم آئندہ نہیں کریں گے، اب یہ بھول جاتے ہیں کہ معافی تو مانگے، پہلے اویئرنیس نہیں ہوتی نا. تو معافی نہیں جب تک ہوگی تو آگے تو آپ کی زندگی سنور گئی، لیکن واٹ اباؤٹ یور پاسٹ، وہ تو ویسے ہی گندا ہے، اس کی معافی نہیں مانگی. تو یہ بھی ہمارے ہاں جو ہے نا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس میں نا اویئرنیس ہمارے اندر موجود نہیں ہے. دوسری بات، اللہ کا جو کرم سب سے زیادہ ہے وہ یہ کہ ترمذی کی جیسے حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سانس کے اکھڑنے کے پہلے تک قبول کرتا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ کوئی کم مہلت ہمارے پاس موجود ہے؟ کوئی کم مہلت ہے؟ اور اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ قیامت میں اتنی سختی سے کیوں پکڑیں گے، یا منافقین کو بھی جہنم میں کیوں ڈالیں گے، ہے نا یہ کہ منافقین اور کفار جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے، منافقین، یہ بات آتی ہے نا، اور کفار کے ساتھ ہوں گے. تو ان کے ساتھ لیول مسلمان کا کیوں اللہ نے کیا؟ تو آپ اپنے دل سے بھی سوال کریں اور خود بھی یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کم مہلت دنیا میں دی
کہ اس کے باوجود 70-80 سال کی زندگی گزار کر لوگ, عورتیں یا مرد, اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں اور پھر وہی تہہ دامن سارے گناہوں کے انبار لے کے وہاں پہنچ گئے. اتنی آسان استغفار تھا کر لینا ان کے لیے, لیکن نہیں کیا. تو یہ جو چیز ہے نا, اس وجہ سے اللہ نے پھر اس کی سزا یا اس کے ریپرکشنز رکھے ہیں. کھول کھول کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا, اس سے پہلے کے لوگوں کے لیے انبیاء اور رسول بھیج دیے مختلف اقوام کے اوپر. اور ہمارے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خزانہ موجود ہے احادیث کا. ہماری اتنی کم نصیبی ہے کہ ہم تو قرآن بھی بعض دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن ہم احادیث کا تو مطالعہ ہی نہیں کرتے. پتہ ہی ہمیں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا کے گئے, جبکہ ہر ٹاپک کے اوپر الحمدللہ حدیث موجود ہے. اور اتنا کوئی آپ کا علم بڑھے گا نا, اللہ انشاءاللہ آپ کو توفیق دے. اور اس کا میں ایک ایزی حل آپ کو بتا دوں, کیونکہ ہر ایک کا لیول وہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے پراپر وہ حدیث کی کتب جو ہے ان کا مطالعہ کرے, ان کی شرح کو دیکھے. اس میں ظاہر کچھ چیزیں مشکل بھی ہوتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آنے والی ہوتی ہیں. سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ اگر ہماری جو بک شاپ ہے اس میں اگر آپ کو کوئی بھی ٹاپک سے آپ کو انٹرسٹ ہے, اور یا نہیں ہے تو انٹرسٹ پیدا کریں, تو وہ آپ بک لے لیں. اس میں اس کے ریفرنس کے حساب سے احادیث کا ایک جگہ پہ کمپائل کی ہوئی ہیں, اس کا کلیکشن وہاں موجود ہے. ساتھ میں قرآن آیات کا کلیکشن موجود ہے اس ٹاپک کے حوالے سے. جیسے استغفار ہے تو اس کے حوالے سے آیات بھی ہیں, احادیث بھی موجود ہیں. شکر ہے تو احادیث بھی ہیں اور قرآن آیات بھی ہیں. تو اس طرح سے انسان کا علم نا, آپ احادیث ایک دفعہ پڑھنا شروع کریں, آپ اتنا آپ کو کوئی مزہ آئے گا, اتنا مزہ آئے گا, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو ایڈکشن ہو جائے گا. آپ ایسے اپنے برابر میں رکھ کے بیٹھیں گی کہ ہر وقت آپ کا جی چاہے گا میں حدیث پڑھوں. میں اتنی انٹرسٹڈ ہے, مطلب اس کے اندر ٹاپکس ہیں باقاعدہ. وضو کے اوپر ہے, کتاب وضو, کتاب الصلاح. جو آپ کے کنفیوژنس ہیں, آپ یقین کریں آپ کو لگے گا کبھی کبھی کہ آپ خود ایک وہ بن گئی ہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ سب آپ کو الحمدللہ نالج ہو گئی ہے, جو آپ ہر ایک سے سوال کرتے پھرتی تھی, وہ آپ کو خود ان کا جواب حدیث میں مل جائے گا. اور جو حدیث میں جو آتھینٹک جواب ہوگا تو وہ تو پھر آپ کو کسی سے پوچھنے کی بھی نہیں ضرورت, جب آپ کو خود پتہ چل گیا کہ وضو کا سنت طریقہ کیا, یا جو بھی کنفیوژنس آپ کے ہیں ہر ایک کا حل جو ہے وہ حدیث میں موجود ہے الحمدللہ. تو یہ والی جو چیز ہے یہ اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بندہ گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ بھی اسے معاف فرما دیتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی یہ کہ گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد توبہ کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. سمپل ہے یہ, اتنی سمپل بات ہے. اب یہ بات آپ جو کوئی بھی گناہ میں انوالوڈ ہے, آپ اس کو دین کی طرف لانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم اپنے جو بھی تمہارا گناہ ہے تم اس کا اعتراف کرو. اللہ کے آگے, انسان کے آگے نہیں ضرورت ہوتی ہے اعتراف. ایک بات یاد رکھیے گا, ایک اور بات بڑی اچھی اس سے امپورٹنٹ بات آئی آپ کو بتانے کے لیے ذہن میں, کہ یہ جو ہے نا اپنے آپ کو, کچھ لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کہتے رہتے ہیں کہ میں بڑی گنہگار ہوں, میں بڑی گنہگار ہوں, مجھے کہاں توفیق ہے حج کی, میں تو بڑی گنہگار ہوں. ٹھیک ہے, میں بڑی گنہگار ہوں, میں کہاں نماز, میں کہاں عمرے پہ اللہ مجھے بلائے گا. تو دیکھیے یہ جو طریقہ ہے نا, اپنا بار بار اپنے آپ کو گنہگار کر کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنا, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. یہ اسلام, ایک ٹرم آتی ہے اس میں عربک میں, اسے تعزز کہا جاتا ہے. تعزز کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپلیکسڈ پرسنالٹی. ہر وقت اپنے کو, جو جن کے اندر یہ پرسنالٹی ہوتی ہے نا, وہ اپنے کو ہر وقت برا کہتے رہتے ہیں. تو بات کیا ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کم آؤٹ آف اٹ. تم گنہگار ہو نا, تم نکلو اس گنہگاری کے چکر سے, اللہ کے اطاعت گزار, اللہ کے فرما بردار بنو. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ہر ایک کے سامنے بیٹھ کے اپنا وہ پنڈورا باکس کھول کے بیٹھے ہیں, میں یہ گناہ, میرا یہ گناہ, میرا وہ گناہ. یہ جو آج کل یوٹیوب میں بھی یہ جو یوٹیوب تو خیر اس میں تو ویسے ہی لوگوں کے انٹرویوز وغیرہ اس طرح کے آتے ہیں, لیکن یہ جو گروپس ہیں بنے ہوتے ہیں نا اس میں واٹس ایپ پر, تو بعض دفعہ یہ گروپس اس طرح کے بناتے ہیں جس میں کہ وہ اپنے سارے گناہ کانفیس کرتے ہیں. تو یہ تو کرسچینٹی میں کانفیس باکس ہوتا ہے, وہاں وہ جا کے پیسے دے کے, ان کو پادریوں کو, پریسٹ کو پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کانفیس کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اتنے پیسے لے کے ہم نے آپ کا گناہ معاف کروا دی. یہ ہوتا ہے ان کے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے دین میں یہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, نہ یہ پسندیدہ ہے اسلامی لحاظ سے کہ آپ اپنی برائیوں کا چرچا کریں,
آپ اپنی برائیاں لوگوں کو بتائیں. اس کے بارے میں یہ آتا ہے جب اللہ نے تمہارے برائیوں پہ پردہ ڈال دیا تو تم اس کو نشر کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اللہ نے اگر تمہاری برائی چھپا دی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے, کوئی ایک عورت ہے وہ حجاب کر رہی ہے, اپنے آپ کو پورا ابائے میں اور کور کر کے بیٹھی ہے. اب اپنی بچی کی فرینڈس کی مجلس میں جاتی ہے اور وہاں پہ وہ بچوں سے ان کو دیکھ کے وہ جینز اور اس طرح کے کپڑے پہنے تو وہ تھوڑی سی کانشیس ہو کے تو ان سے یہ کہنا کہ یہ جتنی ٹائٹ تم نے جینز پہنی نا یہ تو کچھ بھی نہیں, میں تو اس سے بھی ٹائٹ جینز پہنتی تھی اپنے یوتھ میں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو بیٹے کے فرینڈس ہیں ان سے باتیں کر رہے ہیں, باتیں کرتے تم لوگ جو یہ کانسرٹ میں جاتے ہو نا, تم لوگ تو مہینوں میں مجھ سے پوچھتے ہو جانے کے لیے, میں تو ہر ہفتے وہاں پہنچی ہوئی ہوتی تھی. تو وہ آپ کو دیکھیں گے کہ بھئی یہ کیا, تو کہتے ہیں بس آپ بدل, اللہ نے ہدایت دے دی, ہم بدل گئے, ٹھیک ہو گئے, ہم صحیح ہو گئے, پہلے تو بڑے گنہگار تھے. تو یہ کون بچہ سدھرے گا؟ آپ بتائیں نا. ان کے فرینڈس یا وہ بچہ وہ کیوں سدھرے گا؟ پھر وہ تو کہے گا ٹھیک ہے امی, پھر میں بھی جب ہو جاؤں گی 50-60 سال کی تو آپ کی طرح میں بھی ایسی بڑی اچھی بن جاؤں گی. وہ تو یہی آپ کو کہے گی نا. تو یہ بالکل جو گناہوں کی تشہیر ہے نا, یہ نیگیٹو ہے اسلامی لحاظ سے. یہ جو ہے نا انسانوں کو دین پہ نہیں لاتی, یہ دین سے دور لے جاتی ہے. یہ چیزیں جو ہے سورہ نور آئے گی نا تو انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کو بہت ڈیٹیل میں ہم اس پہ کریں گے. تشیع الفاحشہ کہلاتا ہے, فحاشی کی اشاعت, فورنیکیشن کی یا آبسینٹی کی, بے حیائی کی اشاعت کی جاتی ہے. اس میں آیت آئے گی جب انشاءاللہ ہم کریں گے معاشرے میں ہمارے. تو یہ ایک اس کا, یہ بھی اسی کے اندر تشیع الفاحشہ ہے یہ, کہ فحاشی کی باتیں کرنا. آپ دیکھیے سب سے زیادہ جو یہ پیپرز ہیں, یعنی میں یہ نیوز پیپرز کہہ رہی ہوں, یہ کون سے بکتے ہیں؟ جن میں کہ ایکٹر اور ایکٹریس کے اسکینڈلز ہوتے ہیں, یا آج کل یوٹیوب وغیرہ پر جو سب سے زیادہ وہ لائک کرتے ہیں وہ والے ان کو ویڈیوز کو, تو وہ کون سی ہوتی ہیں جس میں کوئی اسکینڈل آ رہا ہوتا ہے, اس کا اس کے ساتھ افیئر ہے, اس کا ساری گندگی معاشرے کی نا, گناہگاری ان کی, کیا کیا گناہ کے کام کرتے ہیں, ان کو سب سے زیادہ لوگ کلک کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اچھا یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, برائیاں ان کی. تو یہ بات یاد رکھیے گا, کبھی اپنے گناہوں کا لوگوں کے سامنے اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے سامنے کریں حدیث کے مطابق. اللہ سے معافی مانگیں, اللہ کے آگے گڑگڑائیں اور اپنا وقار اور اپنی عزت قائم رکھیں. اگر اللہ نے آپ کا پردہ رکھ دیا تو اس پردے کو رہنے دیں. کسی کو ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے پاسٹ کے بارے میں بتانے کی, اللہ کافی ہے. اللہ آپ کے گناہوں پہ معاف کرنے والا ہے. لوگوں کو سے آپ کو کیا ہمدردی چاہیے؟ یا کوئی لوگ ہمدردی کے لیے بتاتے ہیں, کچھ لوگ کمپلیکس کے لیے بتاتے ہیں. ہمدردی کا تو وہی انداز ہوتا ہے کہ میں تو دو طرح کے ہیں نا. ہمدردی یہ ہے کہ میں تو اتنی گنہگار ہوں تو میں تو اچھی کبھی بن نہیں سکتی, ایک یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی نیگیٹو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کمپلیکس میں آ کے اس بات کا ذکر کرنا کہ ہائے بڑے اچھے تھے, وہ دن گزر گئے, اب تو ہدایت مل گئی. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں بڑی جلدی ہمیں ہدایت مل گئی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ تو مطلب دین میں آگے ہیں مگر ایسا لگتا ہے دین کو سمجھے ہی نہیں نا. ابو داؤد میں حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے اور گناہوں کی بیماری کے لیے استغفار باعث شفا ہے. یعنی کیا ہے؟ گناہ بیماری ہیں, تو تمہیں اگر اس کا علاج کرنا ہے بیماری کا, اینٹی بائیوٹکس کھا کے تمہیں اپنا انفیکشن کو دور کرنا ہے, تو دینی لحاظ سے جو بیماری ہے گناہوں کی, اس کی دوا کا نام کیا ہے؟ استغفار. تو بڑی گہری حدیث ہے اور اس میں ہمیں بہت